शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सूरह कहफ में मज़कूर असहाबे कहफ का कुत्ता अपने दोनों बाजुओं को फैलाए क्यों बैठा रहा। अल्मानिया जर्मन का एक फिजिशियन डॉक्टर का बयान है कि मैं किसी सफ़र में एक बार एयरपोर्ट पर था कि अचानक एक नौजवान ने कुरान का मुतरजम नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। मैंने इसका दिल रखने के लिए थैंक्स करते हुए ले लिया। इसके सामने इससे ओझल होने के बाद इसको फेंक दूंगा। थोड़ी देर के बाद वो मेरी नज़रों से गायब हो गया। मेरी भी फ़्लाइट का वक्त हो चला और मैं जहाज़ में बैठ गया। सफ़र तवील था। अकताहट की वजह से इधर उधर पलटी ली तो जेब में कुछ वज़न सा महसूस हुआ। निकाला तो वही कुरान का नुस्खा था जिसे मैं भूल गया। खैर दिल में ख्याल आया देखूं तो सही क्या है इसमें। मैंने खोला तो मेरे सामने सूरह कहफ खुली और मैं धीरे धीरे वर्क गर्दानी करने लगा। अचानक मैं दो ऐसी आयात से गुज़रा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर करने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों आयतें ये थीं। तर्जमा, आप देखेंगे आफ़ताब बवक्ते तलू इनके गार से दाएं जानिब को झुक जाता है और बवक्ते गरूब इनकी बाएं जानिब कतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में हैं। दूसरी आयत ये है। तर्जमा, और आप ख्याल करते हैं कि वह बेदार हैं हालांकि वो सोए हुए थे। खुद हम ही इन्हें दाएं बाएं करवटें दिलाया करते थे। इनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। डॉक्टर कहता है कि इनका सोना और करवटें लेना समझ में आता है कि ये इसलिए ज़रूरी है ताकि इनका जिस्म अगर एक ही करवट में रहे तो ख़राब होने और जिस्म का मट्टी के खा जाने का ख़तरा है। डॉक्टर को इससे भी कोई हैरत नहीं जिसमें है कि तर्जमा, आप देखेंगे कि आफ़ताब बवक्ते तलू इनकी गार से दाईं जानब को झुक जाता है और बवक्ते गरूब इनकी बाएं जानब कतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में है क्योंकि सूरज गार में रोज़ाना दाखिल होता है मगर डायरेक्ट इनके जिस्म पर रोशनी नहीं पड़ती। डॉक्टर का कहना है कि इल्म तब में ये बात यही है ताकि जिस्म पर बिस्तर के निशानात ना पड़े। ज़रूरी है कि कमरा हवादार हो, सूरज की रोशनी इसमें आती जाती हो लेकिन सीधी जिस्म पर ना पड़े। फिर डॉक्टर दूसरी आयत के बारे में गौर व फिक्र के बाद कहता है कि करवट लेना भी ज़रूरी है। इसलिए है कि एक ही करवट पड़े रहने से जिस्म पर ज़ख़म ना पड़ जाए और फिर इसमें बदबू फैल जाए और ज़मीन अपनी खुराक बना ले। डॉक्टर कहता है, अब तक मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरत ज़दा किया है वो इन सब का कुत्ता है जिसके बारे में आया है कि इसने करवट नहीं ली बल्कि वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में तकरीबन 309 बरस बैठा रहा और इसके जिस्म को कुछ नहीं हुआ, ना ज़ख़म लगे ना ही इसमें बदबू पैदा हुई। इस आयत करीमा ने इस तहकीक करने पर मजबूर कर दिया और वह इस पर रिसर्च करने लगा। इसकी हैरत कि उस वक्त इंतहा न रही जब तहकीक से इसने ये पाया कि कुत्ते के जिस्म में चमड़े के नीचे एक गदूद होता है जो ऐसे किस्म का कोई मादा निकालता है जिससे कुत्ता अगर ज़िंदा रहे तो इसका चमड़ा ख़राब नहीं होता भला वो कितने बरस तक क्यों ना बैठा रहे। इसी वजह से इन सब का कुत्ता इन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। इस मुअज़्ज़ाती आयत करीमा ने इस अल्मानी डॉक्टर को इस्लाम लाने पर मजबूर कर दिया और वो मुसलमान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें इस अल्मानी डॉक्टर के इस्लाम कबूल करने ने हैरान कर दिया कि हम में कितने लोग हैं जो कुरान को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इस डॉक्टर ने पढ़ा, समझा, तहकीक व तदब्बर किया, गौर व फिक्र किया और एक बेहतरीन नतीजे पर पहुंचा। हमने सूरह कहफ सैकड़ों बार पढ़ी
ہوگی بلکہ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس طرح غور کیا کہ ان سب کی کروٹ لینے کا سبب کیا تھا؟ اور کتا ایک حال میں بیٹھا رہا، اس نے کروٹ نہیں لی تو کیوں؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اسی لیے اللہ نے ہمیں تدبر، غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا اپنی وفاداری کے سبب جنت میں جائے گا، جبکہ کتا نجس العین ہے، اور جنت پاکیزہ مقام ہے جو اللہ کے مقربین کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں حرام اور نجس جانور کا داخلہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اصحاب کہف کے کتے کا کوئی ذکر موجود ہے؟ آخر کتے نے اصحاب کہف کے ساتھ کون سی وفاداری نبھائی کہ جس بنا پر اس کتے پر جنت واجب ہوئی؟ آئیے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کتے کو نجس العین کیوں کہتے ہیں۔ 3 وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر کتا حرام ہے۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ کتا ساری رات جاگتا ہے، اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ اوندے منہ ہو کر سو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنے ہم جسم کو دیکھ کر ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھونکتا رہتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنا کھانا کھا کر باقی بچے ہوئے کھانے کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ یہ تو ہو گئی کتے کی نجاست کی باتیں۔ اب آپ کو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ کتے پر جنت کیوں واجب ہوئی ہے، پہلے آپ کو مختصر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس سے معلوم ہو سکے گا کہ کیسے کتے نے اس سے وفاداری کی۔ دقیانوس ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو کہ آج سے 2000 سال پہلے روم کا بادشاہ تھا اور افسوس کے شہر کا دارالخلافہ تھا۔ پورے شہر میں جو کوئی بھی بتوں کی پوجا سے انکار کرتا، بادشاہ دقیانوس اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ کچھ نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک ایمان والے شخص کو جب دقیانوس نے قتل کروایا تو فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آسمان سے بارات کی طرح آئے۔ یہ روح پرواز منظر دیکھ کر ان نوجوانوں کا ایمان بھی جاگ اٹھا۔ انہوں نے بھی بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا اور کھلے عام اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہین سے روایت ہے کہ انہوں نے ان افراد کی تعداد 6 بتائی ہے جن کے نام درج ذیل ہیں، جبکہ 7واں ان کے ساتھ چرواہا تھا جو کہ ان کو راستے میں ملا۔ 8واں ان کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام قطمیر بتایا گیا۔ اب ہوا یہ کہ ان 6 ایمان والوں کو بادشاہ دقیانوس نے 3 دن کی مہلت دی کہ وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں، نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ 6 نوجوان کچھ سامان کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ شہر کی سرحد پر انہوں نے ایک چرواہا ملا۔ جب انہوں نے چرواہے کو اپنا ایمان کا واقعہ سنایا تو اس کا بھی ایمان جاگ اٹھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ چرواہے نے اپنی بکریوں کو آزاد کر دیا، جبکہ اس کے پاس ایک کتا بھی تھا جس کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ شہر افسوس سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ بادشاہ دقیانوس کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی فوج کو لے کر ان کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اس غار کے منہ پر پہنچا جس پر اصحاب کہف نے پناہ لی رکھی تھی تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شکاری کتا اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلا کر غار کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ فوج جب غار میں جانے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ کتا ضرور بھونک رہا ہوتا یا پھر ان کو کھا جاتا۔ کتا بادشاہ اور فوج کو دیکھ کر بھی اس طرح سکون سے بیٹھا رہا۔ اس طرح وہ واپس لوٹ گیا۔ اللہ پاک سورہ کہف کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے پاؤں ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب کہف اس غار میں 309 سال تک سوئے رہے، اور جب ایک نیک دل بادشاہ
بیدروس کی حکومت آئی تو اس کے زمانے میں لوگ یہ قیاس کرنے لگے، ایک دفعہ جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بادشاہ بیدروس نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ کوئی ایسا معجزہ دکھا کر میرے لوگ یہ مان لیں کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ ضرور زندہ کرے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ اللہ نے بادشاہ کی دعا قبول کی اور ایک چرواہے نے اپنی بکریاں پالنے کے لیے اسی غار کو چنا جس میں اصحاب کہف تھے۔ اس چرواہے نے غار میں منہ پر بنی دیوار کو گرایا جس سے اصحاب کہف باہر آ گئے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ کتے کی ایک عادت بھونکنا ہے، لیکن اصحاب کہف نے کتے نے بس اپنی ایک عادت چھوڑی تو اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا، یہیں پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد تھا کہ تمام باتیں جس سے کتا نجس العین ہے وہ آج ہم بھی پھیل چکی ہیں۔ ذرا غور کریں، کیا آپ اور میں اس عادت کا یا اس فطرت کا شکار نہیں ہیں؟ ساری رات اپنی بے جا مصروفیات میں جاگ کر طلوع آفتاب کے وقت سو جاتے ہیں۔ اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے۔ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد کھانے کو فریج جیسی مشین میں فریز کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا ہمارا روز کا معمول نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک پلید جانور اپنی اس بری عادت کو کچھ دیر کے لیے ترک کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ ہم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں۔ آئیے آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تمام برے اعمال چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں دل و جان سے مگن رہیں گے۔ اللہ پاک ہم کو صراط مستقیم پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔